أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33, 34 اور 35 تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ آیات میں یہ بات اور وہ ان کو تسلی دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں کہ تم پریشان نہیں ہونا، تمہارے لیے تو آخرت کے بڑے انعامات ہیں. آج کی ان آیات میں جو تذکرہ ہے وہ ان اہل ایمان کا ہے کہ جو اپنے ایمان، اعمال اور اخلاق کے ساتھ ساتھ دوسروں کے اعمال اور اخلاق کی فکر بھی کرتے ہیں. ایک تو یہ نا کہ بندہ اپنے اوپر محنت کرے کہ بھئی میں اپنے وجود کی اصلاح کر لوں، اپنی ذات کی اصلاح کر لوں. ظاہر سی بات ہے وہ بنیاد ہے. اور ایک اس سے اگلا قدم ہے، اگلا لیول ہے کہ انسان کہے کہ جیسے میں نے اپنی فکر کی اسی طرح مجھے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی فکر بھی کرنی چاہیے. جس طرح میں اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کا مکلف ہوں، مجھے چاہیے کہ میں دوسرے کو بھی اس بات کی طرف متوجہ کر لوں، جس کو ہم دعوت و تبلیغ کا کام کہتے ہیں، کہ دوسرے کے ایمان کی، عقیدے کی، اخلاق کی، اعمال کی اصلاح اور درستگی کی فکر کرنا. ان بندوں کی تعریف اللہ پاک نے فرمائی. ان آیات کا ترجمہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. کس کی بات زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے اس شخص کے مقابلے میں دعا الی اللہ، جو شخص اللہ پاک کی طرف دوسرے کو بلانے والا ہو، وعمل صالحا اور نیک اعمال کرنے والا ہو، وقال اننی من المسلمین اور جو سب سے پہلے خود اپنے بارے میں کہے کہ میں تو تابعدار ہوں، میں ماننے والا ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، خوش خلقی اور بد خلقی برابر نہیں ہو سکتے، اچھے اخلاق اور برے اخلاق برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن، اور برے اخلاق کو دور کرو اچھے اخلاق کے ذریعے سے. نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو تمہارے اور جس کے درمیان ایک دشمنی کی کیفیت ہوگی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اچھے اخلاق کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گویا آپ لوگ قلبی دوست بن جاؤ گے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، لیکن اچھے اخلاق ان بندوں کو دیے جاتے ہیں کہ جن کے مزاج کے اندر استقامت ہو. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور اچھے اخلاق ان بندوں کو دیے جاتے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے بڑی خوش نصیبی سے نوازا. تو یہ تین آیات اس امت کے حق میں اور ہر فرد کے حق میں بڑی اہمیت کے حامل ہے دوستو. اس لیے کہ اللہ پاک نے اس امت کو آخری امت بنایا ہے، اور حدیث پاک میں محبوب کائنات خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. میں انبیاء میں سب سے آخر ہوں، یعنی میرے بعد یہ سلسلہ مزید نہیں، اللہ نے اس کو مکمل کر دیا. اور تم امتوں میں سب سے آخری ہو،
کہ تمہارے بعد کوئی مزید نئی امت نہیں آئے گی. بات سمجھ گئے دوست؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نبوت کے سلسلے کی تکمیل اور آپ کی امت پر امتوں کے سلسلے کی تکمیل ہو گئی. لہذا اگر نعوذ باللہ کسی نے آپ کے بعد یہ دعویٰ کیا یا کوشش کی اور یہ کہا کہ جی میں بھی نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہوں، جیسے مرزا غلام قادیانی نے یا دوسرے لوگوں نے کہا، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ نبوت کے بعد اس نے نبوت مانی، اس کو پھر اپنے لیے امت بھی ماننی پڑے گی، اور وہ تمام لوازمات جو ایک پیغمبر کا خاصہ ہوتا ہے وہ بھی ماننے پڑیں گے. اس لیے جب ان مرزائیوں نے یہ سلسلہ شروع کیا اور مرزا غلام قادیانی نے دعوی نبوت کیا، تو اس سے پوچھا گیا کہ اگر آپ اپنے دعوے کے مطابق اللہ کے نبی ہیں تو پیغمبر کی بیویاں تو ازواج مطہرات امہات المومنین ہوتی ہے، تو کیا آپ کی بیویاں بھی ہیں؟ اس نے کہا ہاں، نعوذ باللہ. اس نے کہا کہ میری جو بیویاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں امت کی مائیں تھیں. اس سے پوچھا گیا کہ پھر تو نبی کے پاس وحی آتی ہے، آپ پر بھی آتی ہے؟ اس نے کہا مجھ پر بھی آتی ہے. نبی پر تو فرشتہ اترتا ہے، اس نے کہا مجھ پہ بھی اترتا ہے. اور آگے بہت کچھ ہے دوستو، بڑے عجیب و غریب قصے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ محض ایک دعویٰ نہیں ہے، پھر جو خصوصیات نبوت ہے وہ سب پھر آپ کو ماننے پڑیں گے. بعض دفعہ لوگ اس معاملے کو بہت ہلکا سا لیتے ہیں نا، کہ بھئی چلو انہوں نے غلط کیا، ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم ان کے پیچھے لگ جائیں یا ہم کہیں آپ ایسے آپ ایسے آپ ایسے. بھائی اس کے دعوی نبوت سے آپ پر بھی یہ بات لازم آئی کہ آپ آخری امتی کہلانے کے لائق نہیں رہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہمیں تو اس پر فخر ہے اور یہ امتوں میں امتیاز ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلا وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمْ، کہ تم سب سے آخری امت بن گئے ہو. اور جب آخری امت ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت سب سے آخر میں آئی لیکن قیامت میں جنت میں جانے میں سب سے پہلے ہو. تو اگر اس بدبخت کی بات کو مان لیا جائے تو ہم سے تو یہ نعمت ختم ہو جاتی. یہ ساری چیزیں ہیں دوستو، اتنا آسان سا وہ تھوڑی ہے کہ بھئی آپ کہیں کہ بھئی یہ تو بس اختلافی بات نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو. سارے دین کے بخیے ادھیڑ دیے جائیں گے، ایک ایک چیز کا انکار لازم آئے گا، سب چیزیں اس سے ختم ہو جائے گی. تو چونکہ یہ امت آخری امت ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس عظیم کام کو جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذمے تھا وہ اس امت کے سپرد کیا، اور اس امت کے علماء کو انبیاء کا وارث فرمایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اب وحی کا سلسلہ تو نہیں، اب علم نبوت جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک سے چلا وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہوتے اس امت کے علماء کے پاس آیا. اب وہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اور وہ کام جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کرتے تھے وہ یہ امت اس علم کو، اس دین کو سیکھ کر وہ قیامت تک وہ کرتی رہے گی. تو اس میں دو باتیں دوستوں ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے ان آیات کے ضمن میں. ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پر اللہ پاک نے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کس کی بات اس سے زیادہ خوبصورت، بہترین، عمدہ، شاندار ہو سکتی ہے؟ یا وہ کر رہے ہیں تو وہ کریں گے، باقی تو ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں، ہم تو اس سے بالکل فارغ ہو گئے. ایسا نہیں ہے دوستو، کرنا تو ہر ایک نے ہے، اور کرنا بھی سیکھ کے کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ بغیر سیکھے انسان قہوہ چائے نہیں بنا سکتا. میں دودھ والی چائے کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں جس میں پانی زیادہ ہو، اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے دوست، ہے نا.
وہ بھی سیکھنا ہے. ایک چھوٹا سا چھوٹا کام بھی انسان سیکھتا ہے تو اس کو کرنے میں منظم ہو جاتا ہے، کارآمد ہو جاتا ہے، قیمتی ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو دین کی دعوت کا کام ہے، دین کی تبلیغ کا کام ہے، یہ بھی اس امت کو سیکھ کے کرنا پڑے گا. اور جس نے سیکھ کر کیا، جس نے وقت لگا کر کیا، جس نے ایک فکر اور قربانی کے ساتھ اس کام کو کیا، اللہ نے اس کے فیض کو عام فرمایا. اور جس نے بغیر سیکھے اس کام کا بیڑا اٹھایا کہ جی میں تو کسی کا محتاج ہی نہیں ہوں. آپ دیکھیں نا دنیا میں بہت سارے لوگ اور بھی اٹھے ہے نا، ہمارے دور میں بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ جی ہم امت کی اصلاح کر رہے ہیں. اچھا بھائی آپ نے کس سے سیکھا؟ کہا جی ہم تو کسی کے نہیں ہیں، ہم تو کتابی عالم ہیں. کون سے والے؟ کتابی عالم ہیں، ہم نے تو کتابی وہ سیکھا ہے، لہذا بابا تو شے ہی کوئی نہیں ہے. اب وہ خود بھی کوئی شے نہیں ہے، کچھ نہیں آتا پتہ. تو یہ عقلی الحاد ہے دوستو. ذہنی طور پہ انسان تباہ ہو چکا ہوتا ہے. دین سیکھنا پڑتا ہے دوستو، اور سیکھ کر پھر انسان دوسرے کی فکر کرتا ہے. اور یہاں 3 چیزیں ذکر کی گئی دوستو. پہلی چیز کیا فرمائی؟ دعا الی اللہ. اس دعوت کے کام میں سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی جذبہ کار فرما نہیں ہو، یعنی عقیدہ توحید آپ کا پکا ہو. نمبر 2 بات کیا فرمائی کہ وعمل صالحا، اس کے کام میں جان پڑے گی. یہ بڑی اہم ترین بات جو قرآن سے نقطہ سمجھ میں آتا ہے. ایک آدمی داعی ہے، دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے، دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے. اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے لکھا کہ اللہ پاک نے اس کو سمجھایا وعمل صالحا. خود اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کا اہتمام بہت ضروری ہے. اگر مجھ میں عملی کمزوری ہوگی، بات میں اثر کم سے کم تر ہوتا چلا جائے گا، جان نہیں رہے گی. اس لیے خود اعمال کے ذریعے سے اس کام میں جان ڈالی جائے گی اور یہ کام مضبوط ہو جائے گا. اور تیسری بات وقال اننی من المسلمین، سب سے پہلے فرمانبرداری اور تابعداری کا مزاج انسان کے اپنے وجود کے اندر، بھئی میں اس کام کے لیے، میں اس تقاضے کے لیے، اس قربانی کے لیے میں تیار ہوں. سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پیش کر دیں. اگلی بات، چونکہ دعوت و تبلیغ کے کام میں انسان کو ہر ایک سے ملنا پڑتا ہے، اور ملاقات ایسی چیز ہے کہ جس میں سب سے بڑا کردار انسان کی زبان کا ہے. اب آپ کی زبان کیسی ہے، سامنے والے کی زبان کیسی ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہو سکتا ہے نا. بعض دفعہ آپ گئے بڑی اچھی طلب کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ، اور آپ کو لگا کہ یہاں کام ہوگا، لیکن وہاں ہوا اس کے بالکل برعکس. جیسا خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی آزمائشیں اور تکلیفیں بڑھ گئی تو آپ نے سب سے پہلا سفر کہاں فرمایا؟ طائف کا فرمایا. اور کس سوچ کے ساتھ فرمایا؟ تمام روایات میں لکھا ہوا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس سوچ کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ طائف کے لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں، متمول بھی ہیں، امید ہے کہ ان میں کوئی سمجھدار آدمی میری بات کو قبول کر لے گا. یہ اللہ کے آخری پیغمبر کی سوچ ہے. لیکن ہوا کیا وہاں پر؟ انہوں نے مکہ مکرمہ والوں سے زیادہ بدسلوکی اور ظلم کیا. ایک قیامت تک کی امت کو ایک سبق چلا گیا کہ بھئی آپ ایک سوچ لے کر جائیں گے، ضروری نہیں کہ آپ کی سوچ کے مطابق سامنے کا معاملہ ہو. سامنے والا بد اخلاق ہوگا، بدخلق ہوگا، اس کی زبان اس لائق نہیں ہوگی کہ ہر ایک سے بات کرے. پھر کیا کریں گے؟ تو فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. دیکھو اگر آپ واقعی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اخلاق پر تو محنت کرنی پڑے گی، سننا بھی پڑے گا، برداشت بھی کرنا پڑے گا، حوصلہ بھی اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا.
ہر قسم کی صورتحال کے لیے اپنے آپ کو آپ نے تیار کرنا پڑے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود برداشت فرمایا، ساری قربانی دی، جسم مبارک لہو لہان تھا، نالین مبارک خون سے بھرے ہوئے، لیکن جب طائف سے نکلنے لگے اور آخری مقام پر پہنچے تو حضرت زید نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما دیجئے، انہوں نے آپ پیغمبر کے ساتھ ایسا سلوک کیا. آپ نے فرمایا نہیں، اگر یہ نہیں تو آگے چل کر ان کی نسلوں میں اللہ پاک کسی کو اس کے لیے تیار کر لیں گے، اس میں آ جائے. اس درجے کا اخلاق، برداشت اور حوصلہ وہ ایک پیغمبر میں ہو سکتا ہے جو آپ کے شایان شان تھا. لیکن امت کو ترغیب ملی کہ اگر آپ واقعتاً اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں اور پھر عام طبقے میں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ہر قسم کی بات سننے کی اور سمجھنے کی اور برداشت کرنے کی یہ حوصلہ آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. دوستو یہی فرق ہوتا ہے دوستو، ایک اصلاح نفس میں اور ایک دعوت اللہ کے اندر. دعوت اللہ میں چونکہ ہر فرد سے ملاقات کرنی ہے، اور اصلاح نفس کے اندر ایک بندہ اپنی طلب لے کر بیمار بن کے آیا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے ماہر اور ایک تجربہ کار ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، آپ حضرات نے تجربہ کیا ہوگا، جتنا ڈاکٹر سینئر ہو، تجربہ کار ہو، بڑی عمر کا ہو، وہ مزاج کا سخت ہوتا ہے. اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے یہ کھایا اور آپ نے کہا کھایا، تو پھر آپ اس کا غصہ دیکھیں، وہ آپ کو کہے گا میں دوائی نہیں لکھتا ہوں آپ کے لیے، آپ نے کیوں یہ بد پرہیزی کی. اصلاح نفس کرنے والا سخت ہوگا، دعوت اللہ کی طرف جانے والے کے مزاج میں نرمی ہوگی، یہ اعتدال. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کے فرمایا حضرت باہر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ بد اخلاق ہیں. سخت تو تھے، آپ بد اخلاق ہیں. حضرت کا یہ جملہ یاد رکھے دوست، فرمایا دوسرے کی اصلاح میں اپنے اخلاق تو بگڑیں گے، دوسرے کی اصلاح میں اپنے اخلاق تو بگڑیں گے. کل لوگ آپ کو قصائی کہتے ہیں، کا بالکل صحیح کہتے ہیں. جب میرے پاس آنے والے بیل بن کر آئیں گے تو بیل کے لیے تو قصائی بننا پڑے. یہ تو اس لیے بعض دفعہ ہم دونوں چیزوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں نا، اور کہتے ہیں بھئی فلاں شیخ صاحب بڑے سخت ہے یار، وہ ان کے اندر، بھئی وہ تزکیہ نفس کے لیے بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈاکٹر ہے، اس کے پاس آپریشن کے آلات ہے. اور جو تبلیغ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگ ہیں ان کو تو اپنا نفس مارنا ہے. اس لیے کہ ہر قسم کے بندے سے، افراد سے ملاقات کرنی ہے. کوئی دروازہ کھولے گا، کوئی نہیں کھولے گا، کوئی نرم بات، کوئی سخت بات، کوئی غلط بات، کوئی گالی، کوئی دھکا، یہ سب چیزیں ہوں گی اس کے اندر. وہاں بہت زیادہ برداشت کی ضرورت ہے اور اخلاق کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ دین کا بہت بڑا عالی کام ہے اور ہر ایک نے کرنا ہے. اپنے اندر ہم نے یہ استعداد آج پیدا کرنی ہے کہ ہم دوسرے کو دین کا صحیح طریقہ سمجھا سکیں، بتا سکیں، اس کو مسجد کے ماحول میں لا سکیں، اس کو اعمال کے ساتھ جوڑ سکیں. یہ دعوت اللہ اور دعوت و تبلیغ کی محنت. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل بروز ہفتہ صبح 11 بجے سے 11:30 مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.